میں نے حق ادا کیا کہ نہیں؟ کہا ہاں میرے لال۔ اتنے میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سرکار علی اکبر نے جب جامع شہادت نوش کیا، اب جملہ سنو، وہ میرا امام اللہ اللہ، کیا جگر تھا امام کا۔ نوجوان بیٹے کی لاش پاک کو دیکھا، اٹھانا چاہا، دل میں خیال آیا اگر علی اکبر کی جوان لاش کو زینب دیکھیں گی برداشت کیسے کرے گی، شہر بانو کیسے برداشت کرے گی، ام لیلا کیسے برداشت کرے گی؟ تو میرے امام کا طریقہ پہ دیکھو، 56 سال کے وہ میرے امام اپنے ایک دستے پاک کو علی اکبر کے کمر میں ڈالا اور علی اکبر کے ہاتھ کو اپنے کاندھے پہ رکھا اور اٹھا کر چلنے لگے کہ احساس نہ ہو کہ علی اکبر رخصت ہو گئے۔ میرے امام جب علی اکبر کو لے کر چلے، ان کا ہاتھ اپنے کاندھے پر اور اپنے دستے پاک کو علی اکبر کے کمر میں ڈال کر جب چلے، سیدہ زینب خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی۔ حسین ہماری تسلی کے لیے علی اکبر کو اٹھا نہیں پا رہے، لا رہے ہیں، اللہ اللہ علی اکبر کو اٹھا رہے ہیں۔ جوان بیٹے کی لاش جدھر جاتی حسین ادھر چھپ جاتے، جدھر جاتی لاش حسین چھپ جاتے۔ جب رہا نہ گیا، قریب پہنچے، سیدہ زینب نے کہا، او بھائی، او میرے بھائی، ابا اکبر کو ہمیں دے دو، کیونکہ آپ نے بچپن سے نہیں، زینب نے اکبر کو بچپن سے اٹھایا ہے، ہم نے گود میں اٹھایا۔ حسین نے علی اکبر کو رکھا، کہا زینب مبارک ہو، آج میرے لال نے میرے خون کی لاج رکھ لیا ہے، کل حشر میں ایک ایک قطرے کے بدلے انشاءاللہ رسول کے امتیوں کو عاشقوں کو بخشوائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے امام لاتے ہیں سرکار علی اکبر کے لاش مبارک کو رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد امام آتے گھر کے اندر، توجہ کے ساتھ سن لو کچھ باتیں۔ میرے امام گھر کے اندر خیمے میں تشریف لاتے ہیں، جو خیمہ تھا خیمے کے اندر آئے، سیدہ زینب پکڑ کے رو رہی، حضرت شہر بانو رو رہی، حضرت قاسم جو شہید ہو چکے ہیں ان کی کبھی یاد آتی، کبھی عباس نمبردار کی یادیں آ رہی، کبھی علی اکبر کو دیکھ کر تسلی جو حاصل کرتی تھی، حضرت زینب کہتی بھائی اب میرا بھتیجا اکبر بھی چلا گیا، اب دیکھ کر کسے تسلی ملے گی؟ سنو کربلا ہے کیا، سنو قربانیاں ہوئی کیسی ہے۔ ایسے نہیں آج ہم جیسا سمجھتے ہیں، آج ہم اپنے گھروں میں ہیں، وہ کیسا سما تھا، وہ قیامت سے کم نہیں ہے، وہ کیسا سما تھا۔ مگر ہاں ایک جملہ میں فخر سے کہتا ہوں، وہ یزیدی کتے دیکھ کر بھی نہ سمجھ پائے، اور ہم سوچکنا والے بغیر دیکھے حسین کے عاشق بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، مسلمانان سوچک ناکا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیے کربلا ہے کیا، سنو میرے بھائیوں، جب میرے امام خیمے کے اندر آئے، غور سے سننا، تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو سب سن چکے ہیں لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، اے امام علی مقام، بس یہ خراج عقیدت آپ قبول فرما لیں گے تو ہم سنیوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی امید کو لے کر کے خدا کی قسم بول رہا ہوں، ورنہ نہ دنیا کو دکھانے کا مقصد ہے، نہ اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کا مقصد ہے، مقصد بس امام کی غلامی کا ہے، آقا امام علی مقام سے اظہار عقیدت ہے اور کچھ نہیں۔ سنو وہ کہ میرے امام ہے، جب آپ خیمے میں تشریف لائے، سب بیٹھی ہے، سیدہ زینب بازوؤں کو پکڑی ہے، حضرت سکینہ دامن سے لپٹی ہے، آپ بھی بیمار بیٹھے ہیں، حضرت شہر بانو کا آپ کے قدموں میں لگی ہے، حضرت ام رباب، حضرت ام لیلا سب قدموں میں ہے، اور جب سب قدموں میں جملہ سنیے گا، امام علی مقام کی باری آئی، ہم لوگ کہتے ہیں مجبور تھے حسین، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ کربلا سناؤ، کئی دن میں نہ پورا ہوتا ہے تو 1 گھنٹے میں کیا پورا ہوگا، بس اتنا سنو، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حسین مجبور نہ تھے، حسین مجبور نہ تھے، حسین مختار تھے۔ رہا پانی کا مسئلہ تو سنیے گا، جب
خیمے ادار سے امام پاک نکلے تھے اور جب میرے امام نے خطبہ دیا تھا, جب آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا, آپ نے خطبہ دیا تھا تو فرمایا تھا اے لوگوں سنو, اب میری جان کی باری ہے لیکن پہچان لو میں ہی حسین ابن علی ہوں. پورا خطبہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. خطبہ ارشاد فرمایا, جب میرے امام نے فرمایا تھا کہ اب حسین کی باری ہے, لا تیرا حسین آیا ہے اور نبی کا شہزادہ, تو خیمے سے آواز آئی تھی, یہی تو آواز تھی کہ اے بھائی جان آؤ, علی اصغر جھولے سے نیچے تشریف لے آئے ہیں, جھولے سے نیچے آ گئے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے تھے جھولے سے جو 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ ہو, چہرہ پیاس سے پیلا پڑ چکا ہو, اس کے اندر سکت کیا ہوگی کہ وہ جھولے سے چھلانگ لگا وہ گر پڑے گا. میں کہتا ہوں گرے نہیں تھے بلکہ علی اصغر جھولے سے چھلانگ لگا کر کہا تھا ابا جان ابھی آپ اکیلے کہاں ہیں, ابھی تو علی اصغر باقی ہے, زندہ ہو اس وقت تک آپ پہ آج نہیں آنے دوں گا. اے آقا حسین, اکبر گئے, قاسم گئے, عباس گئے, ابھی آپ کا بیٹا علی اصغر باقی ہے. اور سنو, حضرت علی اصغر جھولے میں تھے, روایتیں آتی ہیں, روایتیں مختلف عجب عجب روایتیں ہیں, میں ان روایتوں کی تحقیق میں نہیں جا رہا ہوں, بس سنو ایک جملہ سنو. حضرت امام علی مقام ہے, علی اصغر جھولے میں تھے. کیوں رکھا جھولے میں؟ خیمے میں اور جھولا اور پھر جھولے میں علی اصغر سرکار رکھا کیوں جھولے میں؟ اللہ کی قسم حسین جانتے تھے, جھولے میں رکھے زمین پر نہیں لٹایا. حسین جانتے تھے یہ اولاد اسماعیل کی ہے, یہ خاندان وہی ہے. اگر آج لٹا دیا زمین پر تو اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی زمزم نکلا, اصغر ریڑی رگڑے گا کوثر نکلے گا. یہاں پیاس نہیں, امتحان تھا. حسین نے کہا جھولے میں رکھو تاکہ دنیا دیکھ لے یہ نبی کا گھرانہ بھوکا پیاسا رہ کر کلا کٹا دیتا مگر نبی کی شریعت کو کٹنے نہیں دیتا. سنو, میں بتانا چاہتا ہوں حسین مجبور نہیں تھے. یاد کرو جب سرکار علی اصغر واقعہ سن چکے ہوں, کہ میں واقعہ دہراؤں گا نہیں کیونکہ واقعہ سن چکے ہیں. سرکار علی اصغر نے ہاتھ پہ تیر کھایا نا, سن چکے ہیں. آگے جملہ سنیے گا کہ میرے امام مجبور نہیں مختار تھے. اور وجہ کیا سنو, بہت توجہ کے ساتھ سننا. جب امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کر آئے, سنا واقعہ کہ ہرملا نے تیر مارا, تیر چبھا, وہ سب سن چکے ہیں. بیان کرنے کے لیے وقت درکار ہے اور سن چکے ہیں تو پھر تب دہرانے کی ضرورت نہیں. آگے سنیں. جب میرے امام نے سرکار علی اصغر کو گود میں لیا, اللہ کی قسم صاحب اولاد سمجھ سکتا ہے کہ ایک ننھی سی جان 6 مہینے کا بیٹا اگر رو دیتا ہے تو ماں باپ کے رات کی نیند اڑ جاتی ہے. اگر اولاد رو دے باپ سو نہیں پاتا, ماں سو نہیں پاتی. سب کا تجربہ ہوگا کہ اگر بچہ رات میں صرف رو دے نہ سوئے تو ماں بیٹھ جاتی, باپ پریشان ہو کیا گیا میرا بچہ. ان کے جگر سے پوچھو جن کے گود میں صرف رویا نہیں ہے ہلکا تیر بھی کھایا ہے. میرے امام کا جگر تھا. امام پاک لاش علی اصغر کو لے کر کے آئے, سوچا یہ میرا چھوٹا ننھا 6 مہینے کا شہزادہ اگر آج میں اسے چھوڑ دیا تو ظالم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہداء کی لاشوں کو رو دیں گے تو میرا لال علی اصغر بھی آ جائے گا. امام نے نیزے سے زمین کو کھودا اور زمین کو کھودنے کے بعد جب شہزادے کو لٹایا اور میرے آقا امام پاک نے اپنے لفظ جگر کو لٹا کے جب مٹی ڈالا تو خدا کی قسم تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ حسین اعظم اپنے دست پاک کو علی اصغر کے قبر مبارک کے اس طرف رکھتے ہیں اور ادھر گھٹنوں کے بل ہو کر میرے امام سرکار علی اصغر کے قبر مبارک پر جھک جاتے ہیں. ہاتھ ادھر ہے, دست پاک ادھر گھٹنوں کے بل, اور قبر علی اصغر پہ جھک کر امام رونے لگتے ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جب آنکھوں سے جاری ہوئے تو میرے امام نے فرمایا بیٹا اصغر, اے میرے لال, اے لخت
जिगर, दुनिया का बाप जब अपने बेटे को दफन करता, मिट्टी डालता है तो उसकी कब्र पर पानी डालता है। ए मेरे लाल अली असगर, तेरे बाप हुसैन के पास आज पानी नहीं है कि तेरी कब्र पर डाल सके, मगर मेरे लाल ये आंखों से आंसू के कतरे तेरा बाप गिरा रहा है, इसे कबूल कर लेना मेरे लाल, कबूल कर लेना। तब तक खेमे से आवाज आई, आका हुसैन अंदर आओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुला रहे, आका हुसैन आजम उठ के गए और जब आपने दस्ते पाक रखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पे जैसे दस्ते पाक गया, इमाम की आस्तीन भीगी थी, पानी टपक रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, फरमाया जान पानी आ गया। कहा नहीं बेटा पानी नहीं आया। कहा ये पानी आस्तीन में कैसे आया? कहा नहीं मालूम तुझे, अभी अली असगर को दफन कर रहा था, एक गुलाम ने पुकारा, उसकी कश्ती डूब रही थी, मैंने हाथ लगा के उसे पार कर दिया। सुनो वाकया, बस 2 मिनट में मैं वाकया तो सुना दूं। इधर मेरे इमाम हज़रत अली अकबर को दफन कर रहे थे, उधर अब्दुल्ला यमनी जो यमन के रहने वाले, गौर से सुनना, अब्दुल्ला यमनी कश्ती लेकर दरिया में जा रहे थे और उनकी कश्ती भंवर में फंसी। उन्हें पता न था कि हुसैन है कहां, आज कर क्या रहे नहीं पता था, मगर ये सहाबा के दौर से चला आया कि जब भी मुसीबत आती तो हुसैन के सदके में मांगा करते थे, मुसीबतें टल जाती थी। अब्दुल्ला यमनी, उनको पता न था वो क्या रहा। 10वीं मुहर्रम की तारीख, कश्ती भंवर में उनकी जबान से निकला, या हुसैना, हुसैन मदद करो, हुसैन मदद करो, हुसैन मदद करो। आका हुसैन को पुकारा, अल्लाह की कसम जब पुकारा तो क्या देखा, एक खून आलूद चेहरा, जुब्बे मुबारका भी खून में डूबा हुआ, और क्या देखा, हाथ बढ़ाया, कश्ती पार कर दिया। सुभान। अब्दुल्ला यमनी ने पलट कर देखा, कहा हुजूर आप है कौन? फरमाया किसको पुकारा था? कहा मैंने तो फातिमा के लाल को पुकारा था, मैंने तो निवासे रसूल को पुकारा था। इमाम फरमाते हैं अब्दुल्ला मेरे दीवाने मेरे आशिक, मैं ही तो हुसैन हूँ, मैं ही तो फातिमा का लाल। इतना सुनकर अर्ज करते हुजूर मैंने बारहा आपको बुलाया, बारहा आपसे मदद तलब की, बारहा देखा, इस हाल में कभी ना देखा। फरमाया अब्दुल्ला यमनी सुनो, मैं करबला में था, मेरा बेटा जामे शहादत नोश कर चुका, अली अकबर मेरा जा चुका, मेरे ताजिम का शबाब कुर्बान हो गया, मेरे भाई अब्बास के बाजू शहीद हो गए, अभी अभी जे माँ के लाडले को दफन कर रहा था, तुमने पुकारा, मेरी खैरत को गवारा ना हुआ, मैं तेरी मदद के लिए ना हो। अब्दुल्ला यमनी खश खाकर गिर पड़े, होश में आए तो तारीख लिख लिया, वक्त लिख लिया। फरमाते जब आया मैं और यहाँ पता लगाया तो बिल्कुल वही वक्त था, वही समा था, वही वक्त था, वही तारीख थी जिस वक्त मैंने पुकारा था। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह की कसम, अगर एक आशिक बुलाए तो हुसैन करबला से मदद करने आए, तो क्या कल्याण वालों, अगर हुसैन का गुलाम सूचक नाका से इस सुन्नी मस्जिद से या हुसैन कहकर पुकारेगा, खुदा की कसम हुसैन हमारी मदद करने करबला से आए। वो कुर्बानियां इमाम की, इतनी कुर्बानियां थी किसके लिए? सुन्नी जो कहते हैं ना खबीस कि मुहर्रम ना मनाओ, जिक्र ना करो, हुसैन का जलसा ना करो। अगर मैं तो अक्सर चैलेंज करके कहता हूं कि मर्द का बच्चा है तो सामने खुल करके यजीद की तू वकालत कर, हम हुसैनी बन गए। ये छुपके से बार क्या है? हुसैनियों की तरह मिजाज रखो। हम रात के तन्हाई में भी या हुसैन कहते हैं तो दिन के उजाले में भी कहते हैं, क्योंकि हमें फख्र है हक पर हुसैन थे और आज इस दुनिया में हक पर हुसैनी। मेरे भाइयों गौर से सुनना, कौन हुसैन है? खुदा की कसम बातें तो बहुत सहन में आती है, मगर ये होता क्या बोलूं क्या छोड़ूं, मगर वही बोलूंगा जो करबला वाले बुलवाएंगे, जो वही चाहेंगे वही होगा।
ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھیں. گھبرا تو نہیں رہنا. اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو. بڑی عقیدت محبت سے سن رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ میری محبت میں نہیں بیٹھے ہیں, کربلا والوں کی محبت میں بیٹھے ہیں. عقیدہ ہے اللہ کی قسم میرے امام کربلا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. سنو جھوم کر ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں تو تھوڑی باتیں ہوں گی.